پھر وہی سجدے شروع ہو گئے، پھر وہی واسطے شروع ہو گئے، پھر وہی درمیان کے اندر شخصیات کو لایا جا رہا ہے اور ان کے ہیلے وسیلے سے اللہ کے آگے درخواستیں کی جا رہی ہیں۔ اس بات کے اندر ایک اور خطرناک خامی تھی۔ وہ خامی کیا تھی کہ لوگوں نے اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کی بجائے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی بجائے اپنے اپنے علاقے کے مولویوں کو، پیروں کو حرف آخر بنا لیا تھا۔ یہ بھی ایک خامی تھی اس باب کے اندر۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اپنے وڈیروں کو، علماء کو، مفتیوں کو، پیروں کو انہوں نے رب بنا لیا تھا۔ ایک صحابی ہیں جو عیسائیت سے اسلام میں داخل ہوئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہوں نے قرآن کریم کی آیت سنی کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے احبار کو، رہبان کو، پادریوں کو، مولویوں کو، پیروں کو رب بنا لیا تھا، تو اس صحابی نے اس آیت کا انکار نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا۔ آیت اپنی جگہ پر سچی ہے، لیکن میری ایک درخواست ہے، میں تفصیل چاہتا ہوں، وضاحت چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نصرانیت سے نکل کر آیا ہوں۔ لسنا نعبدہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے علماء کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا۔ صحابی نے عرض کی لسنا نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، رب تو وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے۔ میں اس آیت کا انکار نہیں کرتا، لیکن مجھے سمجھائیے، اس لیے کہ میں وہیں سے آیا ہوں، اور ہم نے کبھی بھی اپنے امام کو رب نہیں بنایا تھا۔ قربان جائیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے عادی، یہ بتاؤ، جب تمہارا کوئی مولوی، تمہارا کوئی امام، مفتی کسی چیز کے بارے کہہ دیتا یہ حلال ہے، تم اس کو کیا سمجھتے تھے؟ حلال سمجھتے تھے۔ جب وہ کسی چیز کے بارے کہہ دیتا یہ حرام ہے، تم کیا سمجھتے تھے؟ ہم حرام سمجھتے تھے۔ فرمایا یہی رب بنانا ہے، اس لیے کہ ان الحکم الا للہ، حکم ایک اللہ کا ہے، اللہ کی مخلوق پر خالق کا حکم چلے گا۔ مولوی نے کہا یہ حلال ہے، یہ مولوی کا حکم تم نے مانا، مولوی سے تم نے پوچھا تھا کہ تم نے جو حلال کہا ہے اس کے حلال ہونے کا ذکر کہاں ہے؟ مولوی سے پوچھنا تھا نا کہ آپ نے کہا یہ چیز حرام ہے، یہ تو تو نے کہا نا، اس کے حرام ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تورات میں ہے، انجیل میں ہے، زبور میں ہے؟ یہ تو تیرا کہنا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ تو تیرا کہنا ہے کہ یہ حرام ہے۔ مولوی کے کہنے کو تم نے مان لیا، مولوی سے تم نے دلیل نہ مانگی، حوالہ نہ مانگا، بس ان کے قول کو، ان کی رائے کو، ان کے فتوے کو تم نے حرف آخر بنا لیا، یہی تو رب سمجھنا ہے۔ اس لیے کہ ان الحکم الا للہ، حکم کس کا چلتا ہے؟ ایک اللہ کا چلتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ایک دن نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا اور ہمیں سن لو، من اکل الثوم والبصل فلا یقربن مصلانا وفی روایت فلا یقربن مسجدنا، کہ جو شخص کچا پیاز، کچا لہسن کھا کر آئے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ جو کچا پیاز کھا کر آئے، کچا لہسن کھا کر آئے، کھانا ہے تو اس کو مار دے، اس کو پکائے، اس کی بو ختم ہو جائے، ورنہ ہماری مسجد کے قریب نہ جائے۔ اب جب بار بار نبی علیہ السلام نے اس مسئلے پر زور دیا تو صحابہ کرام نے عرض کی افلا تحرمہما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اتنی وعید ہے، اتنی وعید ہے، اتنی سختی ہے کہ کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر بندہ مسجد میں نہیں آ سکتا، تو آپ کچے پیاز اور کچے لہسن کی حرمت کا اعلان کر دیں، آپ اعلان ہی کر دیں کہ کچا پیاز آج کے بعد حرام ہے، کچا لہسن کھانا حرام ہے۔ جب حرمت کا اعلان ہوگا تو کوئی نہیں کھائے گا، اگر اعلان نہیں ہوگا تو حلال چیز ہے، کھاتے رہیں گے،
اچانک خیال ہے کہ اوہ مسجد جانا ہے، آپ ان کی حرمت کا اعلان کر دیں۔ اب نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یا ایھا الناس لیس لی تحریم ما احلہ اللہ، او لوگو حلال و حرام کا اختیار میرے پاس نہیں، میرے رب کے پاس ہے، میرے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اگر میں کسی چیز کی حرمت کا اعلان کرتا ہوں تو یہ میرا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ رب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ میں کسی کی حلت کا اعلان کرتا ہوں، یہ میری رائے نہیں ہوتی، یہ میرا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ میری ذمہ داری کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اللہ کی وحی کی اتباع کرتا ہوں، مجھے خود کوئی اختیار نہیں۔ جائز کو ناجائز کرنا، ناجائز کو جائز کرنا، حلال کو حرام، حرام کو حلال، میں تو خود اللہ کی وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ حضرات، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حلت و حرمت کا اختیار نہیں تو اس امت میں وہ کون انسان ہے جس کو حلت اور حرمت کا اختیار ہو؟ کوئی نہیں۔ ہاں، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ جو کچھ فرمائیں گے آپ سے دلیل نہیں مانگی جائے گی، جو بات دلیل کی تھی آپ سے دلیل نہیں مانگی جائے گی، آپ سے حوالہ نہیں مانگا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا فرمان خود دلیل ہے، آپ کا عمل خود دلیل ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام مجسمہ وحی ہے، مجسمہ وحی ہے۔ وحی کے علاوہ میرے پیغمبر گفتگو نہیں کرتے، چاہے قرآن کی شکل میں ہو چاہے حدیث کی شکل میں ہو۔ قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے۔ آپ کو معلوم نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ جاؤ یہودیوں کی بستی کی طرف جاؤ اور یہ جو درخت ہیں ان درختوں کو کاٹ کے رکھ دو، ان جھاڑیوں کو کھیڑ کے رکھ دو۔ صرف ایک سائڈ نبی علیہ السلام نے بتائی کہ اس کو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام گئے اور نبی علیہ السلام کے حکم پر، حکم حدیث پر، فرمان محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم ان درختوں کو کاٹ دیا، جھاڑیوں کو کھیڑ کے رکھ دیا۔ جس سائڈ کے چھوڑنے کا حکم دیا تھا اسے چھوڑ دیا گیا۔ درخت کٹ گئے، درخت کٹ گئے، جھاڑیاں کھیڑ کے رکھ دی گئی۔ یہودیوں نے شور مچایا، دیکھو اس محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم امن کی دعوت لے کر آیا ہے اور درختوں کو کاٹ کر فساد فی الارض برپا کر دیا ہے، جو چاہے کر لے، جو من میں آئے کر لے۔ ساتھیوں سے کہہ دیا کاٹ دو، درخت کٹوا دیے، جھاڑیاں اکھیڑ کے رکھ دی۔ یہ چیخو پکار ہوئی، آوازہ ہوا۔ کب؟ جب درخت کٹ چکے، جب یہ شور اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کر دیا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ اللہ فرماتا ہے، او صحابہ کی جماعت، جن درختوں کو تم نے کاٹا ہے ان کے کاٹنے کا حکم میں نے دیا تھا، ان کے کاٹنے کا حکم میں نے دیا تھا۔ جن جھاڑیوں کو تم نے اکھیڑا ہے ان کے اکھیڑ دینے کا حکم میں نے دیا تھا، جن کو تم نے چھوڑا ہے ان کے چھوڑنے کا حکم بھی میں نے دیا تھا۔ اگر اللہ کا حکم صرف قرآن میں ہے تو 30 پاروں میں سے ہمیں وہ صورت بتائی جائے، وہ آیت بتائی جائے جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان درختوں کے کاٹنے کا حکم دیا ہو، کیونکہ یہ تو آیت نازل ہوئی بعد میں اور صیغہ بھی ماضی کا ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، جن درختوں کو تم نے کاٹا، جن درختوں کو تم نے کاٹا، جن جھاڑیوں کو تم نے چھوڑا، ان کے کاٹنے کا حکم بھی میں نے دیا تھا، ان کے چھوڑنے کا حکم بھی میں نے دیا تھا۔ اللہ کا حکم اگر صرف قرآن میں ہے تو آیت دکھلائیں، اگر نہیں ہے اور واقعی نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا قرآن بھی اللہ کا حکم ہے اور پیغمبر کی حدیث بھی اللہ کا حکم ہے۔ ان دونوں میں فرق اتنا ہے، فرق اتنا ہے کہ قرآن حکم اللہ کا ہے اور کلام بھی اللہ کی ہے، حدیث حکم اللہ کا ہے اور کلام محمد رسول اللہ کی ہے۔ فرق اتنا ہے، اس کے لیے بے انتہا دلائل ہے۔ صحیح مسلم اٹھائیں، صحیح مسلم اٹھائیں، ایک یہودی آیا نبی علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی سوالات ہیں اور میرے سوالوں کا جواب
سوائے نبی کے کوئی اور نہیں دے سکتا۔ ہاں، ایسا شخص جس کو حد درجہ نبوت کی صحبت حاصل ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں جواب ہو، ورنہ نبی کے علاوہ میرے سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ میرے سوالوں کا جواب دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، تیرے کیا سوالات ہیں؟ اس نے ایک سوال کیا، نبی علیہ السلام نے جواب دیا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، نبی علیہ السلام نے جواب دیا۔ اس نے تیسرا سوال کیا، آپ جواب دیتے رہے۔ وہ سارے سوال صحیح مسلم میں موجود ہیں اور نبی علیہ السلام کے جواب موجود ہیں۔ جب سوالات کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبی علیہ السلام جواب دے چکے، وہ یہودی آخر میں کہتا ہے لقد صدقت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سارے جواب صحیح دیے، سارے جواب صحیح دیے۔ وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ کہہ کر یہودی چلا گیا۔ یہودی کے جانے کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا إِنَّهُ قَدْ سَأَلَنِي عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي وَمَا لِيَ بِعِلْمٍ حَتَّى أَتَانِيَ اللَّهُ بِهِ۔ ساتھیو، آج اس یہودی نے مجھ سے جتنے بھی سوال کیے تھے، مجھے کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں آتا تھا۔ اس نے جتنے بھی سوال کیے، مجھے کسی ایک سوال کا جواب نہیں آتا تھا۔ پھر کیا بنا؟ فرمایا کہ یہودی سوال کرتا رہا، اسی وقت اللہ مجھے جواب دیتا رہا۔ یہ اللہ کے بتائے ہوئے جواب کہاں ہیں؟ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ یہودیوں کا عالم عبداللہ بن سلام آتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس اور سوالات کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جواب دے دیے اور بعد میں فرمایا عبداللہ، جو تو نے سوال کیے ہیں، اتانی جبریل آنفا فاخبر بہن، ابھی جبریل آیا تھا اور ان سوالوں کے جواب جبریل لے کر آیا تھا۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، قرآن اللہ کا فیصلہ اور حدیث اللہ کا فیصلہ، یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام جب بھی کوئی حکم دے، جب بھی کوئی فیصلہ سنائے، وہ آپ کا حکم نہیں ہوتا، وہ آپ کا فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ قربان جائیں وہ پیغمبر جن کی زندگی کے مکمل فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں، اللہ کی وحی سے ہوتے ہیں۔ ایک رات نبی علیہ السلام آدھی رات کو بستر سے اٹھے، دروازہ کھولا، پھر دروازے کو لاک کیا اور باہر چلے گئے۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے باری میری تھی، میرے دل میں خیال آیا کہ باری میری ہے اور نبی علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں حفصہ کے گھر تو نہیں جا رہے، کہیں صفیہ کے گھر تو نہیں جا رہے، کہیں زینب کے گھر تو نہیں جا رہے، ام سلمہ کے گھر تو نہیں جا رہے۔ اٹھی، میں بھی اٹھی، دروازے کو کھولا اور دیکھا نبی علیہ السلام جا رہے۔ میں نے فاصلہ دے کر، وقفہ دے کر نبی علیہ السلام کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام کسی بیوی کے گھر نہیں گئے، بلکہ سیدھا بقیع غرقد قبرستان چلے گئے اور وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہے۔ جب پلٹے، میرے دل میں خیال آیا میں نے کیا سوچا تھا اور اللہ کے حبیب کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ پلٹے، میں بھی پلٹی اور میں تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی اپنے بستر پہ سو گئی تاکہ نبی علیہ السلام کو پتہ نہ چلے۔ نبی علیہ السلام آگے میرے ساتھ سوئے، میرے سینے پر ہاتھ رکھا، سینے کی دھڑکن تیز تھی، دل کی دھڑکن تیز تھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ما لک یا عائشہ، عائشہ کیا مسئلہ ہے؟ تیرا سانس پھولا ہوا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہے، کیا معاملہ ہے؟ بتا دے، اگر تو نہیں بتائے گی تو میرا رب بتا دے گا، بتا دے کیا معاملہ ہے۔ میں نے پوری بات بتا دی، میں نے پوری بات بتا دی۔ اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ معاملہ یہ نہیں تھا، اصل میں جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے آواز دی، باہر آئے، مجھے شرم آتی ہے، اندر ام المؤمنین سیدہ عائشہ سوئی ہوئی ہیں، باہر سے آواز دی، میں باہر چلا گیا۔ میں نے کہا میں آ رہا ہوں، یہاں رک کر صحابہ کے ایمان پر غور کریں۔ سیدہ عائشہ نے یہ نہیں کہا جبریل نے آواز دی، آپ نے سن لی اور میں کیوں نہ سن سکی؟ یہ بھی نہیں کہا چلو جبریل فرشتہ ہے، ہو سکتا ہے کہ فرشتے کی آواز کو ہر ایک نہ سن سکے، لیکن آپ نے فرشتے کو جواب دیا کہ میں آ رہا ہوں، آپ تو میرے قریب تھے، میں نے آپ کی بات نہیں سنی، جبریل نے سن لی۔ نہیں، ایمان یہی ہے، میں نے نہ سنا، میرا سننا دلیل نہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرما دی ہے تو ایمان لے کر آ گئے۔ ایسا ایمان پیدا کرو۔ باہر گیا، اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو کہ آپ جائیں اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔
پوری بات بتائی. اس کے بعد نبی علیہ السلام آخر میں فرماتے ہیں اظننت ان یحیف اللہ علیک ورسولہ. اے شاہ تیرا کیا خیال ہے تیرا رب تیرے ساتھ زیادتی کرے گا؟ کون جانے والے کون ہیں؟ نبی علیہ السلام. لیکن فرمایا کہ اظننت ان یحیف اللہ علیک ورسولہ. اے شاہ کیا تیرے ساتھ تیرا رب زیادتی کرے گا؟ رب تو نہیں کیا، زیادتی کیوں؟ مانا یہ میرے پیغمبر کی رات کی باریاں بھی تقسیم ہوتی ہیں تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. میرے پیغمبر کا فرمان اللہ کا فرمان ہے. ہاں نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں نہ کوئی صحابی ایسا ہے، نہ تابعی، نہ امام، نہ محدث، نہ فقیہ کہ جو فیصلہ دے، جو آرڈیننس سنائے، جو رائے دے، جو فتویٰ دے اور اس سے دلیل نہ مانگی جائے. کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی ایک بگاڑ تھی کہ حکم اللہ کا تھا، اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے تھا، چاہے علماء ہوں، حکمران ہوں. جب بھی وہ کوئی حکم دیتے امت کو چاہیے تھا، رعایت کو چاہیے تھا، عوام کو چاہیے تھا اس سے وہ دلیل مانگتے، حوالہ مانگتے. لیکن بگاڑ پیدا ہو گیا. ایک وقت آ گیا علماء نے جو کچھ کہا یہ بزرگ کو غلط کہہ سکتے ہیں، علماء کو غلط بات کہہ سکتے ہیں. اسلام نے آ کے اس بگاڑ کا خاتمہ کر دیا کہ نہیں، ان الحکم الا للہ، حکم ایک اللہ کا چلے گا. لیکن حضرات شیطان کا